अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एक धरती है सिंध धरती, और अगर सिंध धरती को पूरे राइट्स के साथ एक आजाद देश के तौर पे आजाद किया जाए ना, तो ये मेरी गारंटी है कि 10 साल में ये दुनिया की टॉप 3 रिचेस्ट कंट्रीज में से एक होगा। इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये भारत के लिए भी एक हमेशा से सिंध एक गेटवे रहा है इन्वेडर्स के लिए, कि यहीं से पहला इन्वेजन हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, और तब से यहाँ से रास्ता मिलता है। ये और बात है कि जितने इन्वेडर आए उन्होंने इस धरती को पामाल किया और यहाँ पे जुल्म और बर्बरियत की कहानियां लिखी। वो सारे इन्वेडर्स बदकिस्मती से मुसलमान थे, क्योंकि अंग्रेज तो ईस्ट से आया था, कलकत्ता के जरिए आया था। सिंध धरती के लोग बड़े बदकिस्मत हैं, हालांकि इन्होंने हमेशा से अपनी बाहें फैला के सबको वेलकम किया कि आप आए हमारी धरती पे, तो मोस्ट वेलकम, मेहमानदारी का मुजाहरा किया। लेकिन जवाब में सिंध को हमेशा पीठ में छुरा मिला। सिंध की आज की सूरत हाल, सिंध की हिस्ट्री, सिंध के इन सब मामलात पे बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है साईं शफी बुरफत साहब को। शफी बुरफत साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सिंध धरती के लिए ये अपने छोटी उम्र से उसके हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक तरह से जंग मतलब एक नजरियाती जंग लड़ रहे हैं, और इसके लिए उनको पाकिस्तान मतलब सिंध छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा था। लेकिन इसके बावजूद ये प्रदेश में रह के भी सिंध और सिंधियों की तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साईं शफी बुरफत साहब, नमस्कार, आदाब, आपको का वेलकम प्रोग्राम में। मेहरबानी साईं, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। साईं, सिंध के आप भी बेटे हैं, सिंध का मैं भी बेटा हूँ, मैं भी सिंध में पैदा हुआ हूँ, और हिस्टोरिकली भी देखें तो मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। और जहाँ तक मेरा इल्म है, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले मेमन भी सिंध में ही आबाद थे। बाद में किसी वजह से वो गुजरात माइग्रेट कर गए थे। तो हमारा इस धरती से हजारों साल पुराना वास्ता है, ताल्लुक है। ये बड़ी पाक धरती है, आपके लिए भी मुकद्दस है, मेरे लिए भी मुकद्दस है। और करंट सिचुएशन पर हम जाएंगे तो मैं पहला आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी साईं जीएम सैयद जो फादर ऑफ नेशन हैं, उनका दिन था सिंध में, और सिंधियों ने बड़े जोशो खरोश से मनाया। आपने उसकी सारी क़यादत की थी। बताइए उसमें क्या हुआ था कि क्यों पाकिस्तान के आर्मी ने उस पर गोलियां चलाई? जी आरुण भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के जरिए जितने सुनने वाले हैं उनसे मुखातिब होने का एक मौका फराहम किया है। देखें, जैसे आपने कहा कि सिंध जो है वो एक तारीखी तौर पर वतन रहा है, और सिंध ही है जिसने एक अजीम तहजीब का बुनियाद रखा, मोहनजोदड़ो की तहजीब और कोटडेजी, आमिरी, ये और भी यानी मोहनजोदड़ो से भी कदीम हजारों साल की तहजीबें हैं। तो सिंध को तहजीबों की और जबानों की माँ धरती कहा जाता है। यानी आप देखें, जितनी भी दुनिया की तहजीबें हैं उसमें लोगों की, जैसे अवाम किस तरह खुशहाल थे, किस तरह वो कारोबार करते थे, किस तरह वो खेती बाड़ी करते थे, किस तरह पूरी दुनिया से उनका एक ताल्लुक था, इस तरह की तहजीब आपको और नहीं मिलेगी। जैसे मिस्र को हम देखते हैं कि वो एहराम वहां के फिरौनों के एहराम है, वहां आम जनता क्या करती थी अभी तक पता नहीं है। लेकिन सिंध में मोहनजोदड़ो की तहजीब ने यह साबित किया कि इंसान जात की पहली जो सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, एक ऑर्गेनाइज यानी रियासत का, वो सिंध ने दिया था। सिंध हम सिंधियों के लिए यरूशलेम, काबा और काशी का दर्जा रखता है। और साईं जीएम सैयद ने जो अपना नजरिया दिया, इत्तेहाद इंसानी, अमन आलम, तरक्की आदम,
کہ یہ پیغام ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ہم جو سدھرے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت جو سندھ جو اس پورے سب کانٹیننٹ کی قیادت کرنے والا ایک دیش تھا، ایک ملک تھا، ایک حصہ تھا، جہاں پر ہمارے پوروجوں نے سندھو دریا کے کناروں پہ بیٹھ کر ویداس کو لکھا۔ رگوید جو ہے وہ سندھ کے کناروں پہ لکھا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں بڑے گرو کے ساتھ، بڑے خوشی اور فخر کے ساتھ کہ ہم سندھی اہل کتاب ہیں، ویداس کے حساب سے، کہ پہلا کتاب جو دیا وہ سندھ نے دیا، اور وہ پوری تہذیب اور پورے تمدن کو جو کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے سائیں جی ایم سید کا جیسے آپ نے نام لیا، سائیں جی ایم سید نے کہا کہ بھائی سندھو دیش کی آزادی میرے اس ٹوٹل جو بڑا جو مقصد ہے اس کا ایک پہلو ہے، یعنی اتحاد انسانی، پورے انسانوں کا اتحاد ہو، دنیاوی امن ہو، کیونکہ ہم سندھی فطرتاً صوفی اور سیکولر لوگ ہیں، انسانیت میں بلیو کرنے والے، اور یہی سب کانٹیننٹ کا، پورے سب کانٹیننٹ کا تعارف بھی یہی ہے کہ سب کانٹیننٹ نے، جس کو ہم سندھو سبھیتا کہتے ہیں، جس کو ہم سندھو دھرم کہتے ہیں، جس کو ہم سندھو سناتن دھرم کہتے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی آکرمن نہیں کیا کسی دیش کے اوپر، لیکن بار بار ہمارے خلاف یعنی حملے ہوئے ہیں، وہ چاہے عربوں کے حملے ہوں، وہ چاہے سینٹرل ایشیا سے حملے ہوں، وہ آریات سے لے کر بابر تک اور محمد بن قاسم سے لے کر انگریزوں تک، یہ سارے جو حملے ہیں ہمارے خلاف اس لیے کیے گئے کہ ہم ایک مہذب قوم تھے۔ تو سائیں نے یہ کہا کہ ہم سندھو دیش کی آزادی کے بعد پوری دنیا میں جو امن اور خوشحالی اور ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ گوارا نہیں ہے دنیا میں کسی کو بھی۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا عارف بھائی، کہ سب کانٹیننٹ کو انگریزوں نے ڈیوائیڈ کیوں کیا، یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ یہ جو دو قومی نظریہ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ، یہ سارا دھوکہ تھا، یہ ساری سازشیں ہیں، جال سازی ہے۔ انگریزوں نے سازش کے تحت سب کانٹیننٹ کو، بھارت کو، اس ہمارے جو ریجن کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، اور پنجابی بندوق کے زور پر اس دو قومی نظریے کو ابھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بنیادی بات کہ بنگال کے اندر جو قتل عام ہوا وہ کیا تھا، وہ بندوق کے نوک پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریے کو ہم لاگو کر رہے ہیں، ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بلوچستان کے اندر جو خون ریزی ہو رہی ہے، وہی پنجابی اپنے ہاتھوں میں G3 لے کر، توپ خانہ لے کر، گن شپ ہیلی کاپٹر لے کر کس طرح بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے، کس طرح پشتونوں کے خلاف وہ جو ہے جنگ کر رہے ہیں، کس طرح سندھ کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز نے سازش کی، برے صغیر کو تقسیم کیا، اور پنجابی نے بندوق کے زور پر یہ دو قومی نظریے کو، کیونکہ یہ بوگس ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیورنٹ لائن سے لے کر ریڈ کلف لائن، یہ ساری ان نیچرل ہے، یہ پورا سب کانٹیننٹ جو ہے یہ ہم سب کا ملا ہوا ایک، یعنی وہ کہتے ہیں نا تاریخی وطن۔ ہم ایز اے براڈ اگر دیکھیں تو ہندوستان ہم سارے ریجن کی قوموں کا ایک گلدستہ ہے، جس میں سندھو دیش بھی ہے، جس میں گجرات ہے، جس میں ساری قومیں آ جاتی ہیں۔ وہ جو گلدستہ تھا اس کو اس لیے کمزور کیا انگریز نے کہ ہندوستان آگے چل کر دنیا کی سپر پاور بنتا، اور ہزاروں سال تک ہم نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے، سندھو سبھیتا نے دنیا کی امامت کی ہے، لیڈرشپ کی ہے ہم لوگوں نے۔ تو یہ کسی کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ سائیں جی ایم سید نے کہ سب سے بڑی جو جنگ آپ کہیں، جو مہازاری آپ کہیں، جو جدوجہد اور اسٹرگل آپ کہیں، وہ اس دو قومی بوگس نظریے کے خلاف فکر جی ایم سید کی اسٹرگل ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو سندھ کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو نظریہ ہے
جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, جو پاکستان کے دو قومی سازش کے خلاف ہے, سائنس جی ایم سر کا نظریہ, اس کو لے کر ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. اس وقت جو 17 جنوری کو آپ نے دیکھا وہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی لیکن بڑا پیغام تھا اس میں. وہ پنجابی سامراج کی جو آرمی تھی, آئی ایس آئی تھی, ان کے جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے, 17 جنوری کو سن شہر میں ہماری پارٹی نے, جی ایس این متحدہ محاذ نے, ہم ہر سال وہاں ریلی نکالتے ہیں. اس ریلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلی سال جو 17 جنوری تھی اس میں ہمارے کارکنوں نے جو بینرز اٹھا رکھے تھے, جو پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے, اس میں نریندر مودی جی کی بھی تصویریں تھی, جو بائیڈن بھی اس میں تھا, اس میں میرکل بھی تھی. پوری دنیا کی لیڈرشپ کو ہم نے یہ پیغام دیا, اپیل کی کہ یہ پاکستان ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے, یہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہ پاکستان وہ ہے جس نے مجاہدوں کے نام پر اسلامی دہشت گردوں کو پیدا کیا, یہ پاکستان وہ ہے جس نے طالبان کے روپ میں دہشت گردوں کو پیدا کیا, یہ طالبان وہ ہے, پاکستان وہ ہے جنہوں نے ہندوستان کے خلاف مذہب کے نام پر کشمیر میں دہشت گردی کی, اس نے بمبئی میں جو دہشت گردی کروائی. تو پورے ریجن اور دنیا کے لیے پاکستان ایک ناسور ہے. ہم نے دنیا کو اپیل کی, پاکستان خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سال آپ دیکھیں گے کہ ڈان نیوز نے جو رپورٹ دی ہے کہ جی ایس این متحدہ محاذ کی جو ریلی تھی اس میں جو بینرز تھے اور وہ جو سلوگن انہوں نے لکھے تھے وہ اینٹی اسٹیٹ تھے, وہ اینٹی دو قومی نظریات تھے, وہ اینٹی پاکستان کی فاشزم کے وہ خلاف تھے, پاکستان کی آرمی کی دہشت گردی کے وہ خلاف تھے. لہذا انہوں نے سازش کر کے وہاں پر گولیاں چلائیں, ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا, عورتوں کو زخمی کیا, بزرگوں کو زخمی کیا, اور یہ ہمارے بینرز سے خوفزدہ تھے. تو وہاں پر جو کچھ ہوا میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ سندھ, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے یروشلم ہے, سندھ امن کی دھرتی ہے. سندھ اس امن کی دھرتی پر پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ سن میں پاکستان کی فوج نے گولیاں چلائی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا جو فاشزم تھا سندھ کے خلاف, سندھ کی قومی تحریک کے خلاف, وہ پوری دنیا نے دیکھا. اور یہ اس لیے تھا کہ ہم اس مرتبہ بھی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بابا پاکستان کو, اور میں تھوڑا سا اپنے سوال کو اور لمبا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہمارے بینرز تھے اس میں ہم نے دنیا کو یہ اپیل کی ہوئی تھی کہ فلڈ کے نام پر پاکستان جس طرح فلڈ کے نام پر پوری دنیا سے ڈالر وصول کر رہا ہے لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں, وہ چاہے امریکہ ہو, یورپ ہو, کینیڈا ہو, عرب کنٹریز ہو, وہ ڈالرز کسی بھی صورت میں فلڈ کے متاثرین کو نہیں دیے جاتے. وہ کروڑوں ڈالر پاکستان کی کرپٹ آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کے جو بینک اکاؤنٹ سے باہر ممالک میں وہاں شفٹ ہونے تھے, وہاں شفٹ کیے جاتے. لہذا ہم نے دنیا کو اپیل کی ان بینرز میں کہ پاکستان کو امداد ڈالر کی صورت میں آپ نہ دیں, کیونکہ پاکستان کی آرمی کرپٹ آرمی ہے, یہ بدماش ہے, یہ ساری دنیا کو پتا ہے. لہذا جب ان کے کان میں یہ آیا کہ انہوں نے اس طرح کے بینر چھپوائے تو پوری سن کو انہوں نے 3 لیئرز میں گھیرا کیا. گلیوں میں آرمی, سول کپڑوں میں انٹیلیجنس تھی, شہر کے باہر اور شہر سے 3 کلومیٹر کے ہم چورس انہوں نے گھیرے کیے ہوئے تھے. 1-2 دن پہلے سے انہوں نے چھاپے مارنے شروع کیے, ہمارے پارٹی کے رہنماؤں کو انہوں نے گرفتار کیا, بچوں کو ان کے لے گئے. جی ایس این متحدہ محاذ کے مرکزی رہنما وہ ان کو رضا لاکھوں کے 2 بیٹوں کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو وائس میسج کروایا اپنی ماں کو کہ آپ یہ جو بینرز ہیں آئی ایس آئی کہتی ہے کہ یہ بینرز ہمیں واپس دے دو ورنہ ہم تم لوگوں کی لاشیں دیں گے تمہارے گھر والوں کو. سو یہ جو کچھ ہوا سن میں جو کچھ ہوا یہ ایک بربریت تھی,
فوج کی، اس لیے کہ جی ایس متحدہ محاذ اپنی اس ریلی میں پوری دنیا کو اپیل کرتی، ہم نے اپیل کی تھی کہ پاکستان، کیونکہ دیکھیں ارے بھائی آپ خود جانتے ہیں، آپ سندھی ہیں، فلڈ میں 80% سے زیادہ سندھ تباہ ہو گیا ہے، باقی بلوچستان میں تھوڑی بہت جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے پری پلان، فوج اور ISI نے پری پلان اس فلڈ کو اس طرح مینج کر کے سندھ کو ڈبویا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو فلڈ ہے، سیلابوں اور فلڈ نے سندھ کو نہیں ڈبویا، سندھ کو پاکستان نے ڈبویا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے، انٹیلیجنس نے، تاکہ دنیا سے یہ اس فلڈ کی تباہی کے نام پر ڈالر وصول کرے، اپنے قرضہ جات جو ہے وہ یہ معاف کرا سکے، اور وہی ہوا. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو، دنیا کو میں اپیل کرتا ہوں سندھی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ بابا اگر آپ سندھ کے جو تباہ حال جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اقوام متحدہ اپنے وفد سندھ بھیجے، ان کی نگرانی میں سندھی قوم کی مدد کی جائے. میں نے پہلے بھی اپیل کی ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر یہ دہراتا ہوں کہ سندھ کی جو تباہی ہے فلڈ کی وجہ سے، جو پاکستان نے خود مینج کر کے کروائی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. ارے بھائی اسکول تباہ ہو چکے ہیں، کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، روڈ، گھر، گاؤں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، دنیا کو اپیل کرتا ہوں کہ جو سندھ کے متاثرہ لوگ ہیں فی خاندان 1 کروڑ روپیہ ان کو دیا جائے تاکہ سندھ معاشی طور پر سندھی قوم جو ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. اگر پاکستان کو امداد دی گئی تو وہ فوجی جرنیلوں کے اکاؤنٹس میں جائے گی، سندھ کو ایک پینی بھی نصیب نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا سائیں، یہی ہو رہا ہے. جنیوا میں ڈونرز کانفرنس کی گئی، سندھ کو واپس اسی لیے آباد نہیں کیا جا رہا کہ اگر سندھ واپس کھڑا ہو گیا تو وہ بھیک کیسے مانگیں گے امداد کے نام پہ، سیلاب کے نام پہ. اور یہ جس دھرتی میں 5 دریا بہتے ہیں وہاں پہ سیلاب بالکل نہیں آیا، اور سندھ میں تو حیدرآباد تک پہنچتے پہنچتے سندھو دریا خشک ہو جاتا ہے، وہاں پہ سیلاب کیسے آ گیا؟ یہ بالکل آپ نے صحیح منظر کشی کی ہے. سائیں آپ نے 2 قومی نظریے کا ذکر کیا، اس 2 قومی نظریے کے تحت سندھ میں آباد ہندو سندھیوں کو بھارت جانا پڑا. آج وہ ہندو سندھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ہر جگہ. اور مجھے ان سندھیوں کے میسیجز بہت سارے آتے ہیں، اور وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مجھے میسج کرتے ہیں، اور ان دل میں درد ہوتا ہے کہ وہ اپنی دھرتی کو یاد کر کے روتے ہیں کہ ہمیں اپنی دھرتی چھوڑنی پڑی. اور اس 2 قومی نظریے کے نتیجے میں سندھ کو انگریزوں نے تاڑ لیا تھا کہ یہ ریسورسز کی زمین ہے، جیو پولیٹیکل حساب سے بھی یہ موسٹ امپورٹنٹ زمین ہے اس ریجن کی. اسی لیے انگریزوں نے سندھ میں کراچی شہر کو ڈیولپ کیا، اور اس کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ میں پارسیوں کا اور سندھیوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، اور خاص طور پر اس میں ہندو سندھی کافی وہ تھے، اور سندھ کی دھرتی میں ہندو سندھیوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا. ان سب کو سندھ چھوڑ کے جانا پڑا. آپ بھی وہ درد محسوس کرتے ہیں کہ وہ گئے، اس کا نقصان سندھ کو بہت ہوا. اگر وہ رہ جاتے تو آج شاید سندھ کی ڈیموگرافی بدل گئی ہوتی، آج شاید سندھ میں سندھی اتنا تکلیف میں نہ ہوتا اگر یہ سندھی یہاں رہ جاتے تو. جی 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 دیکھیں ارے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجنڈا پر ہم نے کافی مرتبہ پہلے بھی بات چیت کی ہے مختلف میں نے چینلز پہ. آپ دیکھیں گے کہ سب کانٹیننٹ کو جس طرح ڈیوائڈ کیا گیا 2 قومی نظریے کے آدھار پر، اور وہ جو ہندو مسلم کے درمیان نفرتیں انگریزوں نے ان کے ذہن میں ڈالی، اور کچھ جو مسلم لیگ تھی وہ جیسے جناح کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزوں کا ایک دلال تھا،
ان کا ٹاؤن تھا. تو وہ جو مسلم لیگ اور انگریزوں نے مل کر جس طرح دو قومی سازش کے تحت, یہ دو قومی نظریہ نہیں, دو قومی سازش کے تحت سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا, آپ دیکھیں گے کہ وہ نفرتیں بنگال سے لے کر بہار تک, یو پی سے لے کر پنجاب اور یہ پنڈی تک, جس طرح ہندو مسلم اور سکھ اور مسلم کے درمیان خون ریزی ہوئی, آپ کو اس بنیاد پر سندھ میں ایک فساد بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ سندھی ایک نیشن ہے. یہ ہزاروں سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا. ہم ایک سیکولر اور لبرل اور صوفی قوم ہے. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں. ہندوستان کے بہت بڑے وکیل سائیں رام جیٹھ ملانی کو آپ جانتے ہوں گے, ابھی وہ گزر گئے ہیں. انہوں نے یوٹیوب پر ان کی کلپ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سندھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی سیکولر ہوتے ہیں, ہم صوفی ہیں, ہمارے اس میں کوئی ہندو مسلم کی تفریق نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, سائیں جی ایم سید نے جس جدید سندھی نیشنلزم کے بنیاد پر سندھو دیش کی بات کی ہے, جدید نیشنلزم کا بنیاد جو رکھنے والا ہے وہ ہشو کیول رامانی سندھی ہندو ہے, جنہوں نے 1935-34 یہ اس سال لندن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں سب کانٹیننٹ کے کافی لوگ گئے ہوئے تھے. وہاں پر ہشو کیول رامانی نے کہا کہ ہم سندھی ہندو اور مسلمان نہیں, ہم ایک نیشن ہے, علیحدہ قوم ہے, سندھ ہمارا وطن ہے. لہذا پارٹیشن کے دوران آپ دیکھیں گے کہ پہلا اگر وہ فساد بھی نہیں کہوں گا, ایک دو لوگ ان کی جان گئی تھی, وہ تب ہوا تھا جب مائگریٹ ہو کر آنے والے لوگوں نے کراچی میں آ کے دیکھا کہ یار یہ ہندو تو بسے ہوئے ہیں, اور انہوں نے تھوڑی سی وہاں پر آ کے گڑبڑی کی. لیکن سندھی ہندو اور مسلمان جو ہندو جا بھی رہے تھے اس خدشے کے بنیاد پر کہ بھائی بنگال میں یہ ہو رہا ہے, یو پی میں, بہار میں, پنجاب میں, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم عارضی طور پر ہجرت کرتے ہیں, ہم واپس آئیں گے. اور آپ خود سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ابھی بھی سندھ میں جتنے بھی بزرگ ہیں ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی ہندو کیوں گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے گھروں کو صاف کر کے, برتن دھو کے, اپنے بسترے بالکل لپیٹ کے رکھ کے, وہ چابی لگا کر ہمیں چابی دے کر گئے کہ ہم واپس آئیں گے. تو دو قومی آدھار پر سندھ سے ہجرت نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ طوفان بدتمیزی جو کھڑا کیا گیا تھا سازشوں کے تحت مسلم لیگ نے, انگریزوں نے, اور جو فسادات ہوئے اس خوف کی وجہ سے ان لوگوں کو جانا پڑا کہ ہم واپس آئیں گے. لیکن فی الحال یہ چلے گئے اور وہاں جا کے بس گئے, دوسری ہجرت ان سے بھی نہیں پہنچتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین سوال کیا ہے کہ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی, پہلے تو اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو پاکستان بنتا ہی نہیں, کیونکہ پاکستان کا بننا ہی سندھ کی اکانومی پر پنجاب کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان بنا تھا. کیونکہ پنجابی فوج نے انگریزوں کی دلالی کی تھی, اور چرچل نے کہا تھا, ان کے ایک لیڈر ہے خضر حیات ہے غالباً یا شوکت حیات, ان دونوں میں سے, اس کو بلا کر کہا گیا تھا کہ بھائی آپ پنجابیوں نے جس طرح ہماری خدمت کی ہے, یعنی دلالی کی ہے انگریزوں کی, ہم جاتے جاتے تم لوگوں کو برے صغیر طور کر ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں. تو وہ تحفہ یہ تھا کہ سندھ کی اکانومی پر پنجاب کا قبضہ, سندھ کے سمندر پر پنجاب کا قبضہ, سندھ کے دریاؤں پر پنجاب کا قبضہ, سندھ کے جو ریسورسز ہیں اس پر پنجاب کا قبضہ. لہذا اگر سندھی ہندو نہ جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور یہ پاکستان بنتا ہی نہیں, اور سندھ جدید ایک ایسا ملک ہوتا, سیکولر اور صوفی ریاست, جس نے دیکھیں ہم نے تو مونجو دڑو کے دور سے آپ دیکھیں پوری دنیا کی امامت کی ہے. سندھی بھاشا جو ہے وہ, میں کہتا ہوں, میں آج جرمنی میں بیٹھا ہوا ہوں, جرمن لینگویج میں بہت سارے الفاظ ہیں جو سندھی کے ہیں, ٹھیک سندھی کے ہیں. اور میں نے ایک جرمن اسکالر سے پوچھا کہ آپ کے زبان میں
ہماری زبان کے سندھی زبان کے الفاظ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا ہنس کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی زبان سے مل کر بنی ہے، اور آپ وہاں کے ہو؟ میں نے کہا وہ خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ پہلے یعنی آپ 100 سال 200 سال پہلے تو اور بھی زیادہ الفاظ جو تھے وہ انڈس سویلائزیشن کے تھے، یعنی سندھی زبان کے تھے، ابھی اس میں انگلش مکس ہو گئی ہے۔ تو اور اس نے لکھا ہے، اپنے آئین مورا نے کتاب لکھی ہے سندھ تہذیبوں کی ماں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اٹلی کا ایک صوبہ ہے جہاں کی جو اٹیلین بھاشا بولتے ہیں اس میں 80% الفاظ سندھی کے ہیں۔ تو سندھ وہ جس نے زبان فراہم کی پوری دنیا کو، جس نے کشتی میں بیٹھ کر کاروبار کیسے کیا جاتا ہے پوری دنیا کو دیا۔ ململ کا جو کپڑا ہمارا ہے وہ فرعونوں کو جو لپیٹتے تھے مصر میں، وہ سندھ کا ہے۔ یہ گجرات اور یہ ساری سندھ جو ہے، وسیع سندھ، اس وقت یہ ململ کا کپڑا فرعونوں کو لپیٹا جاتا تھا، یہ پروف ہوا ہے۔ تو پوری دنیا میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ قدیم سندھ کے لوگ جو افغانستان میں جو سندھی ہندو گئے ہوئے ہیں وہ اس سندھ کے ہیں جس سندھ کا کیپٹل ملتان تھا، جس سندھ کا کیپٹل جو ہے وہ ٹھٹا تھا، حیدرآباد تھا۔ آج یہاں پر فرینکفرٹ میں 10,000 کے قریب وہ سندھی ہندو جو افغانستان سے ملا عمر کے دور میں ہجرت کر کے آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پوروجوں نے پوری دنیا میں ہم ٹریڈ کرتے تھے، اسی لیے ہم سندھ کے لوگ وہاں گئے اور وہ سندھی بولتے ہیں یہاں پر بھی۔ تو لہذا وہ سندھی جنہوں نے ہمیں شاہ جو رسالو دیا، ڈاکٹر گربخشانی نے ہمیں شاہ جو رسالو دیا، تو سائیں جی ایم سید نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے، کہا ہے ہم کو کہ کاکا بھیرومل نے سندھ کی ہسٹری پر کتاب لکھا ہے ایک۔ سائیں جی ایم سید نے کہا کہ وہ ہم سندھیوں کا قرآن ہے۔ تو رگوید سے لے کے کاکا بھیرومل کے کتاب تک، سندھ کی تاریخ تک اور شاہ جو رسالوں تک، ہم سندھیوں نے دنیا کو کتابیں، جیسے میں نے کہا کہ اہل کتاب ہے ہم لوگ، تو اگر ہندو نہ جاتے تو سندھ ایک جدید ملک ہوتا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے سندھی ہندو پوری دنیا میں آپ دیکھیں، وہاں کے کاروبار میں سندھی ہندوؤں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی اکانومی کو دیکھیں، وہاں پر سندھی ہندوؤں کا بہت بڑا یعنی یوگدان ہے۔ تو وہ اپنے مادر وطن سندھ میں اگر ہوتے تو سندھ ایک جدید نیشن ہوتا، سندھ ایک غلام نہیں ہوتا پاکستان کا، دو قومی نظریے کا ہم لوگ شکار نہیں ہوتے، اور نہ ہی آج جس طرح سندھ یعنی بدحالی بھوک کو جھیل رہا ہے، سندھ اس طرح نہیں ہوتا۔ سائیں بالکل صحیح کہا۔ کل میں نے، میرے ایک عزیز ہیں لکھنؤ میں اور ایک کانپور میں ہیں جو اکثر میری مدد کرتے ہیں کاموں میں سوشل میڈیا کے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ سائیں شفیع برفت صاحب کا میں انٹرویو کر رہا ہوں تو یہ پوسٹر بنا کر بھیجیں۔ تو انہوں نے لمبا چوڑا مجھے میسج بھیجا، انہوں نے کہا عارف بھائی یہاں لکھنؤ کے بازار میں نے جب یہ بات کی تو وہ سب کھڑے ہو گئے، بولے ہم سندھی ہیں اور ہم یہاں پہ سندھی کاروبار کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ کی مارکیٹ میں سب سے بڑا جو گروپ آف پیپل ہے وہ ہندو سندھی ہیں جو پاکستان سے مطلب سندھ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بہت خوش ہوئے انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ عارف بھائی بھی سندھ سے ہیں اور سائیں شفیع برفت بھی وہاں پہ آ کے سندھ کا مقدمہ بتائیں گے۔ تو بالکل صحیح کہا، سندھی جہاں بھی جائے وہ کاروباری ہے اور پروڈکٹیو ہے لوکل سوسائٹی میں۔ ایک ضمنی سوال آیا ہے آپ کی باتوں کو سن کے، آپ نے ابھی بتایا کہ ملتان بھی سندھ کا کیپٹل رہا ہے جبکہ آج ملتان کو پنجاب میں شامل کیا ہوا ہے، تو ذرا یہ بتائیں گے کہ سندھ کیا آج اتنا چھوٹا سا جو سندھ ہے اتنا ہی تھا؟ ہسٹوریکلی سندھ بہت بڑا تھا۔ جی دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو سندھ تھا اس میں پنجاب کا کافی ریجن اس میں تھا، کشمیر بھی تھا اور کندھار تک سندھ تھا، اور اس طرف جو تھا وہ پنجگور جو بلوچستان اور ایران کے بیچ میں، یہ سارا سندھ تھا، اور یہاں گجرات کا علاقہ اور کافی جو انڈیا میں بھی ہمارے علاقے گئے ہیں۔
تو میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، چچ نامو جو فتح نامہ سندھ انہوں نے لکھا تھا، عربوں نے لکھا تھا، اور اس میں عرب لکھتا ہے کہ مہاراجہ ڈاہر جو تھا وہ 712 میں شہید ہوا، اس نے 40 سال تک حکومت کی. اس سے پہلے مہاراجہ چچ تھے، اس سے پہلے راج سہاسی تھے، اس سے پہلے راج سہارس تھے. تو ہر ایک نے 30-40 سال یعنی حکمرانی کی. تو آپ ان کو ملا کر اگر دیکھیں تو راجہ ڈاہر سے پیچھے آپ کو 150 سال پیچھے جو سندھ کا حکمران آتا ہے، یہ لکھتے ہیں اپنے کتاب میں. تو اس حکمران نے اپنے وزیر سے کہا، کیونکہ اگلا حکمران مر گیا، دوسرا جو ہے، تو اس نے کہا کہ سندھ کی سرحدیں کہاں تک ہیں؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ پنجاب میں جو پنج ند ہے وہاں تک. پھر وہ حکمران جاتا ہے پنج ند تک، جا کے اپنی باؤنڈری مقرر کرتا ہے. کشمیر کا کچھ حصہ ہے، اور پنجگور جو ہے پنجگور تک جاتا ہے اور وہاں پر اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے. تو یہ ایک وسیع سندھ تھی. لیکن سائیں جی ایم سید نے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ جو سندھو دیش کی سرحدیں یہ چاہیے، لیکن سندھ کا جو وسیع بارڈر ہے وہ پنجگور سے لے کر یہ اپنے انڈیا میں کافی علاقے آ چکے ہیں، یا پنجاب کا کافی حصہ، یا خود جو ہے ہمارے اس حکمران نے جا کے کندھار تک جو ہے اپنی سرحدیں وہ متعین کی تھی. تو یہ سندھ بہت بڑا وسیع ایک ملک تھا، کیونکہ سندھ ایک بڑی تہذیب رہی ہے. اور ہم لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں آج سندھ کے پاس جو پیغام ہے، جو جس کو ہم پورے سب کانٹیننٹ کے اس میں لے جاتے ہیں کہ عمل عالم اور اتحاد انسانی، یہ جو ٹالرنس ہے، یہ ہمارے اس دھرم کا نتیجہ ہے جس میں ہم شیو جی کو اور شکتی دیوی کو مانتے ہیں. یہ بنیاد ہے. کیونکہ عارف بھائی، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے مذاہب وہ سندھو دھرم سے نکلے ہیں. شیو مہاراج اور شکتی دیوی، یہی وہ ہمارا دھرم ہے جس میں سے مسلمانوں نے آدم اور ہوا کا یعنی نام نکالا. آدم یہ شیو جی ہیں، بی بی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ پاروتی ہیں. تو پورے دنیا کے جو مذاہب ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ہماری فوٹو کاپی ہے سندھو دھرم کی، شیو اور شکتی دیوی کی. اور دوسری بات میں مختلف پروگراموں میں کرتا رہا ہوں، آج بھی کروں گا، کہ اسلام سے پہلے یعنی نبی پاک کے جنم لینے سے پہلے عربوں کی روایات تھی کہ وہاں پر جو انٹلیکچوئل، دانشور اور شاعر حضرات بیٹھ کر شعر کہا کرتے تھے. تو اس وقت ایک شاعر نے، عرب شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ اے ایشور، اے بھگوان، اے اللہ، آپ میری پوری زندگی حیاتی مجھ سے لے لیں، مجھے صرف ایک دن سندھ اور ہند میں جینے کا یعنی موقع فراہم کرے، کیونکہ آپ نے سندھ کو، ہند کو امن کی دھرتی کے لیے چنا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں. اور یہ جو جنت کا کانسیپٹ ہے، جو اسلام اور قرآن، یہ جنت بھی سندھ کا، یہ جو کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں، یہ جو ہمارے یعنی پہاڑوں پہ آپ دیکھیں، چلے جائیں وہاں پر اوپر، اور وہ جو شیو کے جو وہاں آستانے بنے ہوئے، وہی جنت ہے. اور ہندوستان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے گنگا کو انہوں نے کہا کہ یہ جنت سے بہ کر آتی ہے، تو جنت کہاں ہے؟ جنت بھی ہمارے پاس ہے، شیو اور شکتی بھی ہمارے پاس ہے. خدا کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ میں تو اس طرح یہاں تک کہتا ہوں کہ خدا اور اللہ کا جو کاپی رائٹ ہے نا، وہ بھی ہم برے صغیر کے لوگوں کے پاس ہے. سو سندھ ایک عظیم دھرتی ہے. سندھی ہندو پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہودیوں نے، جوز جو تھے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک دن ایسا آیا کہ ان کو اپنے وطن، جو ان کا تاریخی وطن ہے یروشلم، وہاں واپس لوٹنا پڑا. تو سندھ اور موئنجو دڑو، ہم جتنے سندھی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، موئنجو دڑو ہمارے لیے اس طرح مقدس ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ اور قبلہ. سو سندھی ہندوؤں کو ایک دن
اپنے وطن میں لوٹنا ہوگا. اور یہ پورے سب کانٹیننٹ میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ ہندوستان سے سارے سندھی ہندو ہجرت کر کے آئیں گے، لیکن سندھ بھی ان کا وطن ہوگا اور ہندوستان بھی ان کا وطن ہوگا. ان کو ڈیول نیشنلٹی ہوگی کیونکہ سندھ ہمارا مشترکہ تاریخی وطن ہے، جہاں پر شاہ سچل سامی میں ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا، جہاں جھولے لال اور لال قلندر میں ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا. اور ہم اس دھرتی سے امن کی وہ جو شمع ہے جو تاریخی طور پر ہمارے ہاتھوں میں تھامی ہوئی ہے، ہم اس کو پوری دنیا میں امن کے لیے بحال کریں گے. اور آج جس طرح اسلامی آتنکوادیت اور دہشت گردی سے پوری دنیا جو ہے وہ دیوی ہوئی ہے، اس کے امن کے لیے سندھو دیش کا قیام جو ہے وہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے. سائیں میں لاسٹ ایئر گیا تھا انڈیا، تو راجستھان جے پور اور جودھ پور میں ہندو سندھیوں کی بستیوں میں گیا تھا، جو ریسنٹلی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک وبا چلی ہوئی ہے پوسٹ کنورژن کی، اور چھوٹی چھوٹی ہندو بچیوں کو اغوا کر کے ان کو ریپ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، شادی کروا دی جاتی ہے. انتہائی غیر انسانی کام ہو رہا ہے. میں ان ہندو سندھوؤں سے ملا، بہت برے حالات میں وہاں پہ رہ رہے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی بستیاں بسائی گئی ہیں، کوئی بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، ایجوکیشن ہیلتھ وغیرہ. وہ بڑے دکھی تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ آتے سندھ چھوڑ کے اگر ہماری فیملی، ہماری بیٹیاں خطرے میں نہ ہوتی، تو ہمارا دھرم خطرے میں نہ ہوتا. سندھ میں جو پھیلا ہوا ہے یہ، اس پہ ہر ہندو پریشان ہے، ہر انسانی حقوق کو ماننے والا پریشان ہے. جسمم ایک طاقت ہے سندھ میں، ایک قوت ہے سندھ میں. آپ یہ بتائیے کہ جسمم نے اس سلسلے میں کچھ کیا ہے اور کیا اقدام آپ کر رہے ہیں جس سے کہ وہاں کے انڈیجینئس ہندو سندھیوں کو سیکیورٹی کا احساس ہو؟ جی بھائی دیکھیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سندھی ہندو اور مسلم کے آدھار پر کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. چند ایسے واقعات ہیں جن کے پیچھے ہم نے جو جانچ کی ہے کہ وہ لوکل جو مدرسہ، جس مدرسے میں پنجاب کا جو آ کے مولوی، ٹیررسٹ مولوی ایک طرف ہمارے بچوں کو، سندھ میں جو مدرسے ہیں وہاں پر ہمارے بچوں کی برین واش کر کے ان کو ٹیررزم کی طرف یعنی مائل کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہاں پر اس طرح کے کا جو واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ وہی ہاتھ ہیں جو ہاتھ نہیں چاہتے ہیں کہ سندھ کی آزادی کے لیے سندھی ہندو جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے اور سندھی مسلم جو اکثریت میں سندھ میں ہے وہ یونائٹ ہو کر کوئی اسٹرگل کرے. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سندھی ہندو بلکہ جو شیعہ اقلیت ہے ان کے کس طرح مسجدوں میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں 100 200 300 جو شیعہ وہاں شہید ہو جاتے ہیں. احمدیز جو ہے ان کے خلاف کس طرح جو ہے ان کا رویہ ہے کہ ان کی مسجدوں کو، ان کی عورتوں کو، ایون کرسچن جو ہے ان کی عورتوں کو زندہ جلایا جاتا ہے. اسی طرح سندھ میں جو سندھی ہندو ہے ان کے جو ایکا دکا اس طرح واقعات ہے، لیکن ایز اے ہول اتنا نہیں ہے جتنا میڈیا میں آتا ہے. میں خود یعنی وہاں سندھ سے تعلق ہے، ہماری آرگنائزیشن ہر جگہ پر ہے اور وہاں جو سندھی ہندو ہمارے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ان سے بھی میرا رابطہ ہے. تو یہ پاکستان کی ایک سازش ہے جو وہاں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے، ISI یہ چاہتی ہے کہ سندھی ہندوؤں کا جو کاروبار ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک کاروباری سندھی کے خلاف یعنی وہ اکٹھے ہو گئے تو وہاں پر ریزسٹ کیا گیا ہماری پارٹی نے، اور سندھی جو مسلم ہے وہ آگے آ گئے. تو جتنے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر، وہاں نہ صرف سندھ کی قومی تحریک بلکہ ساری جو وہاں پر پارٹیاں ہیں وہ سندھی ہندوؤں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ نہیں کہ بھائی سندھی ہندوؤں کا تحفظ کریں، کیونکہ ہم سندھی ہندو اور مسلم ہم ایک نیشن ہیں، ہم اپنی نیشن کا تحفظ کرتے ہیں. لہذا اس طرح کے اکا دکا واقعات جو ہے وہ میڈیا میں بڑے ہو کر یعنی دکھائی دیتے ہیں لیکن ریئل اتنا نہیں ہے.
रहा सवाल अकलियतों का, तो मैंने जैसे कहा कि शिया अकलियत हो, अहमदी हो, क्रिश्चियन, सिंधी, हिंदू, ये तो दो कौमी नजरिए को प्रूव करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और ISI की ये बदमाशियां हैं जिनको सिंध ने रद्द कर दिया है। और सिंध में ऐसा नहीं कि चंद सिंधी हिंदू है, पूरे सिंध में फैले हुए हैं। लेकिन इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात आखिरकार मीरपुर खास और थरपार कर्मी क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर पंजाबियों ने मदरसे कायम किए हैं और पंजाबी जो यानी वो टेररिस्ट मुल्ला है वो वहां आकर हमारे चंद लोगों को, लड़कों को बरगलाते हैं। लेकिन हम शीशे की दीवार बनकर, लोहे की दीवार, रुख की दीवार बनकर अपने सिंधी हिंदू भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमने किया भी है और मैं बार बार कहता रहा हूं, जब ऐसे वाक़यात होते हैं कि अगर सिंधी हिंदुओं के खिलाफ किसी तरह की भी साजिश सिंध में की गई तो मैंने ये बार बार कहा है, फिर सिंध में कोई मदरसा भी जो है वो सलामत नहीं रहेगा। साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मदरसे सिंध की कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये कायम किए गए हैं डिजाइन के तहत। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि कराची जो कि कैपिटल है सिंधु देश का, उसमें जितने मदरसे हैं ना, उसमें ज्यादातर 99% जो मदरसे का मौलवी है ना, वो या तो पंजाबी होगा या पठान होगा। साईं, इसी हवाले से मेरा सवाल है कि सिंध की डेमोग्राफी को खास तौर पे 47 के बाद बहुत नुकसान पहुंचाया। वो ऐसे कि ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब माइग्रेशन हुई, उन्होंने उधर की। बाकी पूरे भारत से जो माइग्रेशन हुई उसको बजाय इसके कि जैसे यहाँ से सिंधी गया भारत में तो कोई राजस्थान में आबाद किए गए, में किए गए, कोई महाराष्ट्र में किए गए, लेकिन यहाँ पे एक साजिश के तहत सबको कराची भेजा गया ताकि यह है कि सिंध का जो शहरक है वो कराची है, सिंध का सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो कराची है, वो सिंधियों से छीना जा सके। और इसके लिए मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि वहां से मुसलमान आए क्यों पाकिस्तान, चलो आए, वो एक एग्रीमेंट था, लेकिन उनको बलोचिस्तान में आबाद किया जाता, KPK में किया जाता, पंजाब में किया जाता, डिवाइड किया जाता, ना कि एक तरफ भेजा गया। एक तो वो चीज हुई और वो कंटिन्यू रही, ये नहीं कि 48 तक रही, 71 के बाद बिहारी भी काफी आए, चलती रही। दूसरा जो हमला किया गया डेमोग्राफिक, वो था 79 की वॉर के बाद। पहले तो अयूब खान के जमाने में KPK से पख्तून आए, फिर हम हाइपोथेटिकली कहते हैं कि चलो पाकिस्तान के ही थे ना, चल ठीक है। 79 के बाद जियाउल हक ने जो मिलियंस ऑफ अफगानी सिंध में घुसा दिए गए जो कि क्रिमिनल थे। सिंध में कभी हम छोटे थे तो साईं चाकू है ना, वो सबसे बड़ा हथियार होता था, किसी के पास चाकू हो तो 2 मोहल्ले डरते। लेकिन जियाउल हक के जमाने में कलाशंकोव, हर बच्चे के पास TT, ड्रग्स, हेरोइन, ये पूरा सिंध की डेमोग्राफी को तबाह किया गया। इस इलीगल माइग्रेशन और लीगल माइग्रेशन से सिंध का जो नुकसान हुआ, जरा उसके बारे में बताइए। जी देखिए आर भाई, आपने ये भी एक बुनियादी नौयत का जो सवाल है या मसला मैं कहता हूँ उसको आपने उठाया है। इस वक्त सिंध का जो मसला है, एक तरफ पंजाब की तरफ से मुसल्लत करदा गुलामी है जो सिंध के खिलाफ लागू की गई है, और उस गुलामी को तवील बनाने के लिए सिंध की जो डेमोग्राफी है वो एक साजिश के तहत तब्दील की जा रही है। और काफी हद तक जो है वो जो दूसरे ममालिक के लोग हैं और सूबों के लोग हैं वो वहां आ चुके हैं। हिंदुस्तान की पार्टीशन के नतीजे में जो लोग आए, उर्दू स्पीकिंग जो लोग आए, हम उसको इस तरह समझते हैं कि तारीखी जबर था, उसके नतीजे में हिजरत हुई, चलो ठीक है, हम लोगों ने भी कबूल किया। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि दुनिया में जहां भी हिजरत होती है उनको नए मुल्क में डिवाइड करके रखा जाता है, लेकिन सिंध के साथ इस तरह नहीं किया गया। उनको लाके कराची में बिठाया गया और आज उन दोस्तों का अपना एक सोच है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनको कराची और सिंध के शहरों में आके बसाया गया। दूसरी जो है वो साजिश के तहत माइग्रेशन में उसको कहता हूं कि पंजाब ने 71 के बाद पंजाब ये नतीजा उसने निकाला कि बंगाल की आजादी के बाद सिंधु देश बनेगा, लिहाजा अगर पंजाबियों को लाखों की तादाद में
سندھ منتقل کیا جاتا تو سندھی پنجابی تضاد جو تھا وہ ایک دم بھڑک کے اٹھتا اور سندھ کی قومی تحریک کی جدوجہد تیز ہو جاتی. پنجابیوں نے اس طرح کیا کہ افغانوں کو، پشتونوں کو، دوسرے یعنی صوبوں کے لوگوں کو سندھ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے سندھ کی ڈیموگرافی کو انہوں نے تبدیل کیا اور خصوصاً کراچی شہر میں آ کے ان کو بسایا، تاکہ جس طرح آئرلینڈ کو انگریزوں نے اپنی یعنی آبادی منتقل کر کے ڈیوائڈ کیا، اسی طرح سندھ کو یہ سازش کے تحت جو ہے انہوں نے آبادی منتقل کروائی ہے. ایک تو وہ جو 47 میں لوگ آئے، دوسرے وہ جو اس جنگ کے نتیجے میں 79 اور جیسے آپ نے کہا کہ جو افغانستان میں ہوا اس کے نتیجے میں اس کے پیچھے ISI کا پری پلان ایک سازش ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈیورنڈ لائن پر کون کھڑے ہیں، پاکستان آرمی کھڑی ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں آج بھی کہتے ہیں کہ 5 سے 7 ہزار لوگ جو افغانی ہیں وہ ڈیلی کراچی آ رہے ہیں. تو کراچی میں آبادی کو منتقل کرنا، پنجاب کی جو سازش ہے اس میں ایک تو سندھو دیش کی تحریک کو کمزور بناؤ، نمبر 2 کہ وہاں پر جو اردو بولنے والوں کی یہ دعویٰ رہتی تھی کہ کراچی میں ہم اکثریت میں ہیں ان کو بھی اقلیت بناؤ، کیونکہ ان سے بھی ایک پنجاب خوش نہیں ہے کہ ابھی اردو آبادی کل اگر یہ سندھی بن جاتے ہیں، جیسے الطاف بھائی بیچ میں آ گئے تھے کہ ہم میں سندھی ہوں، سندھ ہماری ماں ہے، سندھ دیش کی آزادی، یہ بہت بڑا یعنی پازیٹیو میسج تھا جو ہمارے سندھی سماج کو گیا. اور پنجاب ڈر گئے، پنجاب خوف زدہ ہو گیا کہ جس طرح الطاف حسین یہ بات کہہ رہا ہے کل کو اردو بولنے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں کی تعداد میں اردو بولنے والے نوجوان پڑھے لکھے ایسے لوگ ہیں جو خود کو اپنے ذہن و ضمیر سے سندھی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سندھی ہیں کیونکہ ان کا جنم سندھ میں ہوا ہے، ان کے پرکھوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی. لہذا وہ تو پنجاب ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ اردو آبادی کے جو شہروں میں رہنے والے نوجوان ہیں یہ اگر ایک دن ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ سندھ ہماری ماں ہے اور سندھ دیش بننا چاہیے تو پنجاب کو بنگال سے زیادہ شکست ہوگی. لہذا یہ جو مائگریشن کی جا رہی ہے خاص طور پر افغانوں کی، اور اس کے پیچھے ایک اور سازش بھی ہے. مجھے پتا ہے کہ پنجاب اور اس کی فوج نے جس طرح افغانستان کے خلاف مسلسل سازشیں اور شرارتیں کی ہیں، ایک عام افغانی جو پڑھا لکھا باشعور افغانی ہے وہ پنجاب سے نفرت کرتا ہے. تو ایک گیپ پیدا کر کے لینینسی پیدا کی گئی ہے پنجاب کی طرف سے کہ افغانوں کو سندھ منتقل کیا جائے تاکہ سندھیوں کے ذہنوں میں افغانوں کے خلاف نفرت ہو، اور وہ جو افغانوں کی نفرت صرف پنجاب کے خلاف ہے تو سندھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں جو پشتون قیادت ہے، جو افغانی جو ترقی پسند قیادت ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اس ریجن میں جتنی تاریخی قومیں ہیں، چاہے وہ افغانستان کے افغان ہو، ترقی پسند افغان، یا پشتون ترقی پسند ہو، بلوچ ہو، سرائکی ہو، ہمارا ایک الائنس ہونا چاہیے پنجابی استعماریت اور قبضے کے خلاف. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں پشتون دوستوں کو، افغانوں کو کہ بھائی سندھ میں جو آپ کی آبادی اتنی بڑی آبادی لاکھوں میں منتقل ہو رہی ہے، یہ سندھی سماج کے لیے معاشی بوجھ ہے، ہماری ڈیموگرافی کو بھی خطرہ ہے، ہمارے یعنی معاشی طور پر بھی ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے، وہ آپ نہ ڈالیں. اور یہ پنجاب کی سازش ہے کہ افغانوں کو، پٹھانوں کو سندھ میں اتنا منتقل کرو کہ سندھی پنجابی تضاد جو ہے وہ چھپ جائے اور سندھی اور پٹھان جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع کرے. لہذا اس میں سمجھتا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. مجھے بھی اعتراض ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افغانوں کو اور پٹھانوں کو سندھ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہماری ڈیموگرافی کو خطرہ ہے، ہمارے خلاف معاشی بوجھ بن رہے ہیں. لیکن یہ پشتون اور افغان قیادت کار، خصوصاً ترقی پسند جو افغان اور پشتون قیادت ہے، ان کو بھی یہ اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ سندھ اتنا منتقل نہ ہو کہ سندھ اقلیت میں تبدیل ہو جائے. لہذا پنجاب گھر بیٹھا رہے گا اور ہم آپس میں لڑیں گے. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں. لیکن ہمارے لیے بھی یہ اب خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے.
जो डेमोग्राफी का जो खतरा है। और तीसरी बात कि कराची में उर्दू बोलने वालों को, अभी उर्दू बोलने वाले कितने कराची में? 34%। ये जो उर्दू बोलने, इनको भी मैं कहता हूं कि भाई आप भी 34% है, 34 से 35, 36 ज्यादा। तो कराची में ये जो आबादियां मुंतकिल हो रही हैं, ये उर्दू बोलने वालों के खिलाफ, ये पंजाब की साजिश है, सिंध की आजादी की तहरीक के खिलाफ पंजाब की साजिश है, और पठानों और अफगानों को यानी और सिंधियों के दरमियान ये जो खतरा पैदा करना, नफरत पैदा करना, ये भी एक साजिश है। लिहाजा हमें समझना होगा। और मैं दोबारा अपील करता हूं अफगान तरक्की पसंद क़यादत को, पश्तूनों को, कि आप अपने आबादी को मना करें, रोकें, सिंध में इतना ना आए कि सिंध का वजूद जो है कौमी और डेमोग्राफी वो खतरे में तब्दील हो जाए। साईं, एक डिटेल्ड सवाल है, उसमें 3-4 सवाल आ जाते हैं, मैं उसका जवाब भी आपसे डिटेल में चाहूंगा। एक पॉइंट ये है कि कराची में आपको पता है कि आर्मी ने रेंजर्स बिठाई हुई है 91 से, और कराची का जो पॉलिटिकल हायरार्की है ना, उसको आर्मी ने हाईजैक किया हुआ है। मैं अपने अल्फाज में अपने प्रोग्रामों में अपने दर्शकों को बताता रहता हूं कि ज्यादातर जो मुहाजिर हैं ना, वो बूट चाट हैं, वो आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं। और आजकल तो सारे जो पॉलिटिकल छोटी छोटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं आर्मी ने कराची में, तो इनका एक हिसाब किताब है कि सिंधी जब जॉब करने के लिए अंदरून सिंध से कराची आएगा तो वो कहेंगे हाँ देखो बाहर से लोग आके इधर हमारी जॉब कब्जा कर रहे हैं। लेकिन पश्तूनों ने आके पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे कब्जा कर लिया, पूरे कराची पे कब्जा कर लिया, उसके चुपचाप बैठे रहे। जबकि पश्तूनों का केपीके का तो बॉर्डर भी नहीं मिलता हमसे तो बलूचिस्तान और पंजाब का बॉर्डर मिलता है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि उर्दू स्पीकिंग जो है वो मेरी नजर में सब नहीं, जैसे आपने कहा कि अच्छे उर्दू स्पीकिंग भी है जो अपने आप को सिंधी समझते हैं, मैं अपने आप को सिंधी समझता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं कराची में, जमील अहमद खान साहब, वो सिंधियों से बढ़ के सिंधी हैं। हमारे साईं बशीर नवेद हैं, हांगकांग में होते हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, वो हमेशा सिंधीइज्म की बात करते हैं ऐसे। लेकिन ज्यादा वहां पे मैंने देखा है कि वो एंटी सिंधु देश एलिमेंट है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये कि सिंध में जो पॉलिटिकल कब्जा है ना, वो आर्मी ने सिंधी जागीरदारों के जरिए किया हुआ है। और ये सिंधी जागीरदार है ना, ये सिंध के वफादार नहीं है। आपको भी पता है कि अंदरून सिंध में इन्होंने कभी तरक्की नहीं दी, और इनको ये सिंधु देश के सामने आर्मी की सबसे बड़ी दीवार है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर सिंधु देश बन गया, एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी आ गई, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये एक तरफ उर्दू स्पीकिंग हो गया, एक तरफ ये सिंधी जागीरदार हो गया, और तीसरा ये जो पंजाबी पख्तून जो आके यहाँ पे कारोबार और चीजों पे कब्जा करके बैठा है। आप मुझे ये बताएं कि इन 3 इंटरनल खतरों के सामने आपका सिंधु देश की आजादी का रोड मैप क्या है? जी, मैं समझता हूं कि इंतहाई मुनासिब और माकूल सवाल है, और उसकी पहले तो मैं ये अपने दर्शकों को बताऊंगा, हमारा तारीखी नैरेटिव मौक़िफ़ अपनी कौम के लिए भी, मैं ये बार बार कहता रहा हूं, अभी भी इसको रिपीट करता हूं कि पाकिस्तानी स्टेट, 2 कौमी नजरिया, जागीरदार, नस्ल परस्त ग्रोह, बुनियाद परस्त टोले, पंजाबी इस्तेमार और जो दूसरे मुल्कों और सूबों से लाई गई जो गैर फितरी आबादी है, ये कुल मिलाकर सिंध के वजूद के लिए एक खतरा है। हमें तारीखी एतबार से मैं चीजों को मानता हूं, और मैं दोहराता रहा हूं, उसको रिपीट करता रहा हूं, आज भी कहता हूं कि सिंध की नेशनल मूवमेंट जो है, उसको अगर
सिंधी हिंदू जो हमारा पढ़ा लिखा मुआशी मिडिल क्लास था, अगर वो हिजरत न करता तो आज सिंधु देश की तहरीक की पॉलिटिकल लीडरशिप सिंधी हिंदुओं के पास होती। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि सिंध, अगर उसको हम ये कहें कि किसी इंसान का एक जिस्म है सिंध, और उसकी गर्दन, उसका जो जहन दिमाग ये सिंधी हिंदू है जो काट कर बाहर फेंका गया, बाकी जो धड़ बचा उसको किसी न किसी सूरत में आके फिल किया था उर्दू बोलने वाले सिंधियों ने। और ये एक हकीकत है, लिसानियात से हटकर जबान से कौमें नहीं बनती हैं। हमारे सिंध में उर्दू हो, सिंधी हो, सराइकी हो, ढाटकी हो, बलोची हो, हम घरों में कोई भी जबान बोले, कच्ची मेमन है, मेमन की हम बोलते हैं, लेकिन सिंधी हम सिंध वतन की वजह से हैं। हमें सिंध की धरती ने सिंधी बनाया है, किसी लिसानी ग्रोह ने नहीं, किसी नस्ली ग्रोह ने नहीं, किसी मजहबी ग्रोह ने नहीं। इसलिए उर्दू बोलने वाले जो मिडिल क्लास के लोग सिंध में आए, हमें उम्मीद थी कि ये सिंध की कौमी तहरीक की क़यादत करेंगे। साईं जीएम सैयद ने भी कहा था, अल्ताफ का नाम लेकर कहा था, यानी वो तो एक सिंबॉलिकली था कि अल्ताफ का मतलब है कि वो जो सिंध के कराची के नौजवान हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारे नौजवान हैं, या जैसे आपने कहा कि जमील अहमद जैसे या साईं वसीम नबी जैसे आप जैसे जो लोग थे, कि सिंधु देश की जदोजहद के तहरीक की क़यादत आप लोगों को करनी थी, वो नहीं की गई क्योंकि पंजाब ने साजिश के तहत उर्दू आबादी को तारीख किरदार अदा करने का नस्ल परस्त जो नफरत थी उस आग में धकेल दिया। और आप देखेंगे कि मेराज मोहम्मद खान का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप देखें किस तरह वो कहता है कि मुझे जियाद हक ने बुलाया कि आप उर्दू बोलने वालों की एक अलग जमात बनाए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। मेराज मोहम्मद खान एक तरक्की पसंद दानिश्वर था, वो खुद को सिंधी समझता था। उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि सिंध को आप साइकोलॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं, सिंध को कमजोर कर रहे हैं, सिंध की जदोजहद को कमजोर कर रहे हैं। लिहाजा ये हमारी यानी दूसरी बदकिस्मती थी। पहली बदकिस्मती सिंधी हिंदुओं का हिजरत करना, दूसरी बदकिस्मती उर्दू बोलने वाले सिंधियों का सिंध को एज अ वतन ओन न करना। और ये जो मुहाजिर 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 भाई मेरे, मुहाजिर इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। और ये उर्दू बोलने वालों की भी बदकिस्मती है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी वहां से आई थी, मैट्रिक पास ब्यूरोक्रेसी, ये जो कहते हैं कि बड़े उलमा, और ये वो भी मैट्रिक पास ब्यूरोक्रेसी, उस ब्यूरोक्रेसी ने पंजाबी फौज के साथ गठजोड़ किया और तारीखी कौमों को निगलेक्ट करते हुए अपने गिरोही मफादात के खिलाफ फौज और उर्दू बोलने वाली वो जो ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने इस तरह की पॉलिसियां बनाई कि वो सिंध को उस उर्दू बोलने वाली आबादी ने ओन ही नहीं किया। ये थी बुनियादी साजिश जिसके तहत आज तक हम जो है वो हमें यानी उर्दू बोलने वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि उनका सही रास्ता क्या है, और हम समझ रहे हैं कि वो उनका सही रास्ता नहीं है जिस पर वो चल रहे हैं। लिहाजा आपने जैसे कहा जागीरदार, जागीरदार अपने फितरत में देशद्रोही होता है। वो गद्दार इब्ने गद्दार है जागीरदार, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो भुट्टो था, चाहे वो कोई भी हो। आप देखें, मैं सिंध के लोगों को ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों को, आज भी बिलावल जरदारी भुट्टो को जीएचक्यू इस्तेमाल कर रही है हिंदुस्तान की क़यादत के खिलाफ उसको बयान देकर। ये सिंध के खिलाफ साजिश है बिलावल भुट्टो की कि हमारे पड़ोस में एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा वो पड़ोसी हिंदुस्तान जो जमहूरी हिंदुस्तान है, जो सेकुलर हिंदुस्तान है, जो हमारा फितरी तौर पर भाई है, इत्तेहादी नहीं, हमारा भाई है हिंदुस्तान, बड़ा भाई है हिंदुस्तान, उसके खिलाफ किस तरह फौज की एक लॉबी है जो हिंदुस्तान के साथ नहीं बनना चाहती। जब भी कोई कयादत अगर पाकिस्तान की थोड़ा सा भी नरमी इख्तियार करेगी,
فوج کسی نہ کسی طرح یا تو ٹیررزم کرے گی یا کوئی الٹا سیدھا بیان دلوا دے گی. اور آج جس طرح بلاول بھٹو نے نریندر مودی جی کے خلاف جو کچھ زبان استعمال کی، میں اس کو سندھ کے خلاف، سندھی قوم کے خلاف بلاول کی سازش اور مکاری کہتا ہوں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں سندھی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے پورے ہندوستان کو کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا یہ بیان GHQ کا بیان ہے، پاکستان کی فوج کا بیان ہے، اس سے ہم سندھیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس طرح یہ یعنی غیر ملکی آبادی، یا جیسے میں نے کہا کہ اردو بولنے والے، ابھی بھی مجھے امید ہے کہ اردو بولنے والی آبادی سے کوئی قیادت نکلے، سندھ کو جو وطن کرے، کیونکہ پنجابی انہیں استعمال کر رہے ہیں. لیکن ابھی ان کو پتا چلنا چاہیے کس طرح کراچی کا پولیٹیکل مینڈیٹ کس طرح عمران خان کو دلوایا گیا. بھائی کیا عمران خان کا تعلق تھا کراچی میں؟ تو یہ سب کچھ اس لیے کہ سندھ کو کمزور کرو، اردو اور سندھی کے بنیاد پر سندھ کو کمزور کرو، MQM سے الگ قوم کے نعرے لگوا کر سندھ کی تقسیم کی. یار یہ اتنی گمراہ کن یعنی باتیں ہیں، یہ نفرتیں، یہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے پنجاب ہے. اور ہمارا، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بڑی امید ہے اردو بولنے والے سندھیوں میں. آپ کو پتا ہے ذاتی طور پر میں کس طرح الطاف بھائی کو بھی میں نے رابطہ کیا کہ بھائی ہم سندھی ہیں، لسانیات سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں. اردو تو میں سدا ہی اردو بولتا ہوں، میں جس طرح سندھی بولتا ہوں اسی طرح اردو بولتا ہوں. میرے گھر میں بلوچی بولی جاتی ہے، میرے گھر میں سرائکی بولی جاتی ہے، ہمارے تھر کے لوگ ڈھاٹکی بولتے ہیں. لسانیات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سندھ کی مقدس مٹی ہمارا وطن ہے، ہماری ماں دھرتی ہے. اس میں اردو بولنے والا سندھی بھی اسی طرح سندھ کا بیٹا ہے جس طرح میں ہوں. لہذا جاگیردار جس طرح دلالی کرتا ہے اقتدار کے لیے، اسی طرح اردو بولنے والوں کو بھی پنجاب استعمال کرتا ہے ان کے لسانی گروہی نفرتیں پھیلانے کے لیے. اور جو بنیاد پرست قوتیں ہیں وہ کس طرح سندھ کو گمراہ کر کے دو قومی نظریے میں دھکیل رہے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے سندھ کی قومی تحریک، ہندوستان کے جو سندھی ہیں اور دنیا میں پھیلے ہوئے جو سندھی ہندو ہیں، جو سندھ کا قومی سرمایہ دار ہیں، جو سندھ کے باشعور لوگ ہیں، جو سندھ کی تاریخ کو سمجھتے ہیں، جو سندھ کی تاریخ کو اون کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور ہند کے سندھیوں کو آپس میں ملنا ہوگا اور سندھو دیش وطن کو ہم اس طرح آزاد کروائیں گے جس طرح یہودیوں نے اپنے وطن کو آزاد کروایا تھا. لہذا اس میں ساری اس یعنی اردو بولنے والی آبادی کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو اردو بولنے والی آبادی سے لے کر سندھی ہندو جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایون جو ہندوستان کا جو پالیسی میکر ہے، میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ سندھو دیش تاریخی طور پر ایک وطن رہا ہے. ہم ایک سیکولر اور صوفی قوم ہے. ہم براڈ پرسپیکٹو میں ہندوستان کے جو تاریخی قومی مفادات ہیں اس ریجن میں، ہم ان کو فالو کریں گے. ہم انہی سے جڑے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ شیو اور شکتی دیوی نے ہمیں اور ہندوستان کو ایک کیا ہوا ہے، ویداز نے ہمیں ایک کیا ہوا ہے، مونجو دڑو نے ہمیں ایک کیا ہوا ہے، سندھو دھرم جس کو ہندوستان میں سناتن دھرم کہتے ہیں اس نے ہمیں ایک کیا ہوا ہے. لہذا ہم تاریخی اعتبار سے بھی ایک ہیں، ہم دھرم کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، ہم دھرتی کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، کیونکہ ہند بھی سندھ سے نکلا ہوا ہے. ہند سے ہی یعنی سندھ سے ہی ہند بنا ہے، اور سندھو دھرم کو ہی ہندو دھرم یا سناتن دھرم کہتے ہیں. لہذا ہم اس پاکستان کی دو قومی نظریے کی جو برائی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، فاشزم ہے، اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. اس میں سندھی ہندو، اردو بولنے والے سندھی اور سندھ کی جو قومی تحریک ہے، یہ مل کر ایک سیکولر سندھو دیش بنائیں گے جس میں ہماری قومی روایتیں بھی ہوگی، ہماری بھاشا بھی ہوگی، ہمارا پورا یعنی سارے یعنی دھرم. مسلمان کو عبادت کی اجازت ہوگی، اسی طرح ہمارے جو ہندو ہیں ان کو اپنی عبادت کی اجازت ہوگی. مسجد اور مندر محفوظ رہیں گے، گردوارہ محفوظ رہے گا، مذہب اور سیاست دونوں الگ ہوں گے.
मजहब हर एक फर्द का अपना यानी निजी मामला होगा, और सिंधु देश यानी स्टेट का कोई मजहब नहीं होगा, उसका अपना आइन होगा, सेकुलर आइन, सूफी आइन, इंसान दोस्त आइन, जिसमें हर एक फर्द की, हर एक इंसान की तालीम, एजुकेशन उसकी फ्री होगी, उसकी जो है सेहत का मामला फ्री होगा, उसकी रिहायत फ्री होगी, उसको रोजगार दिया जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी। एक फलाही रियासत, सेकुलर फलाही रियासत, जिस तरह ये यूरोप है, हम इसी तरह सिंधु देश को जो है वो एक आजाद मुल्क देखना चाहते हैं। साईं, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, लेकिन जाहिर है ये सिंध का केस जो है वो इतना छोटा नहीं है कि आसानी से समझ में आ सके। मेरे पास अभी 2 सवाल और हैं। एक पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान को सिंध पालता है और पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को तकरीबन सुना है 65 से 70% सिंध से जाता है। साईं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सिंध के रिसोर्सेज क्या है। मैंने कभी कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशंस में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान की टोटल गैस प्रोडक्शन का 80% सिंध से पैदा होता है। क्या ये सच है? और जरा सिंध के रिसोर्सेज के बारे में बताइए जो पंजाब एक्सप्लॉइट कर रहा है। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने पहले जैसे अपने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान कुछ नहीं है सिवाय सिंध के रिसोर्सेस, समंदर, दरिया पर पंजाब के कब्जे के। ये हमारे रिसोर्सेस को लूटने का नाम पाकिस्तान है। और ये एक हकीकत है कि सुई से, बलूचिस्तान से जो गैस निकला था 52 में, वो खत्म हो चुका है। अभी बलूचिस्तान का गैस जो पंजाब, उसमें इतने ही परसेंटेज नहीं है। सिंध जो है 70 से 80% उसका गैस, सिंध का जो तेल निकलता है वो सिंध के पास है। इस वक्त कोयला हमारे पास है, ग्रेनाइट पत्थर हमारे पास है, समंदर जो ये जो हमारे पोर्ट है वो, उस पर पंजाब का कब्जा है। सिंधु दरिया का जो पानी है उस पर इन्होंने डैम बनाए हुए हैं, कैनाल्स बनाए हुए हैं। तो यानी मैं आपको दरिया के हवाले से बताता हूं कि 1945 के अंदर सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का मुआहदा होता है। वहां जो उस वक्त की जो हिंदुस्तान की हुकूमत थी उनके सालसी में, तो तय होता है कि सिंधु दरिया का जो पानी है उसका 75% सिंध का हिस्सा है, 25% पंजाब को मिलेगा। और इसी तरह पंजाब के जो बाकी दरिया है उसका 75% पानी पंजाब का होगा, 25% सिंध का होगा। लेकिन इस वक्त सिंधु दरिया के पानी का 20% भी सिंध को नसीब नहीं होता। और जैसे आपने भी कहा कि दरिया एक नाले की सूरत में बहता है और हैदराबाद तक वो पानी खत्म हो जाता है, और उसमें भी पंजाब के जो गंदे नाले हैं वो सारे छोड़े गए, या उनकी फैक्ट्रियों का जो गंदगी है वो सारी छोड़ी जाती है। तो सिंध का दरिया और जो रिसोर्सेस है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की बजट का 70 से 73% सिंध देती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी के जो बजट है वो 70% सिंध का है। उन्होंने जो एटम बम बनाया उसका 70% सिंध का पैसा था। इस वक्त जो मुल्क चलता है और पूरी दुनिया में इनके जो सिफारत खाने हैं उनमें आप देखें सिंधी आपको मुश्किल से मिलेगा, कोई 1-2। तो पूरा मुल्क जो है वो सिंध के रिसोर्सेस पर चलता है। सिंध का जो यानी पोर्ट है उस पर इनका कब्जा है। लिहाजा सिंध अगर आजाद हुआ तो वो यूएई से भी ज्यादा खुशहाल एक देश होगा, और वो दुनिया की जो खुशहाल तरीन चंद यानी कौमें हैं, यानी आप जापान का मिसाल ले लें, आप जर्मनी का मिसाल ले लें, उस तरह सिंध के जो रिसोर्सेस हैं वो मिलेंगे और हमारे लोग इतने खुशहाल होंगे कि यानी आप जिस तरह हम इस वक्त जो भूख और बदहाली का शिकार हैं, सैलाब ने जिस तरह तबाही हमारे ऊपर यानी वो प्री प्लान जिस तरह मुसल्लत की पंजाब ने सैलाब के नाम पर, तो ये सब कुछ न होगा अगर सिंध आजाद हुआ। और ये जितने रिसोर्सेस हमारे हैं वो हम अगर अपने ऊपर यूटिलाइज करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि खुशहाल तरीन जो यूएई है, दुबई है, उससे भी ज्यादा सिंध जो है वो खुशहाल होगा। साईं, आखिर में मैं आपसे यही पूछूंगा कि इस वक्त सिंध में लोग बहुत ही परेशान हैं और सिंध गुलामी की जंजीरों में कैद है। तो इस गुलामी की जंजीरों में कैद सिंधी
पब्लिक के नुमाइंदे की हैसियत से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे हमारे उन सिंधी भाइयों से जो पूरी दुनिया में रहते हैं, जो भारत में आबाद हैं? आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे भारत सरकार से और आम भारतीय नागरिक से कि वो सिंध की आजादी के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, मैं समझता हूं कि जी 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 बिल्कुल, ये भी एक बुनियादी सवाल था। मैं समझता हूं कि सिंधी हिंदू जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और एक एजेंडा है जिसके हवाले से सिंधी हिंदुओं का किरदार बहुत बड़ा शानदार है, बहुत शानदार है कि सिंधी जबान के, सिंधी भाषा को लेकर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उसको बचाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत बड़ी यानी एक योगदान है इनका, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन मेरी इनसे ये गुजारिश है कि जो तारीखी नेशनलिज्म है हमारा, ये लिसानी कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और तारीखी कौम परस्ती जो नेशनलिज्म है वो अपने वतन और वतन की आजादी से मशरूत होता है। सिंध के सियासी मुआशी मफादात जो है हमें उनसे जुड़ना है, चाहे वो सिंधी हिंदू हो या उर्दू बोलने वाला सिंधी हो। इन दोनों को मैं कहता हूं कि सिंधी हिंदू सिंधी जबान को लेकर एक सेंसिटिव है और उर्दू बोलने वाले उर्दू भाषा को लेकर, लेकिन सिंध की सियासी और मुआशी मफादात जो है वही तारीखी मफादात है। तो सिंध की कौमी तहरीक से अगर सिंधी हिंदू जुड़ता है, मुझे पता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये सरमाए को लीड करते हैं, और सिंध की कौमी तहरीक से अगर सिंधी हिंदू जुड़ता है तो मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क को हमारी सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो उस भाषा को अपने तारीखी कौमी वतन और तारीखी मफादात से जोड़ने की जरूरत है, जो सिंधी हिंदुओं को मैं अपील करता हूं कि सिंध की सियासी मुआशी मफादात और कौमी तहरीक से जुड़े। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको भी मेरा यही पैगाम है कि आप सिंध का मिडिल क्लास है, सिंध का बाशऊर हल्का है, लिसानी नफरतों से निकलकर सिंध को ऑन करें। सिंध की झोली वसी है, सिंध एक बहुत बड़ा तारीखी वतन है, और आपको शायद ये पता न हो कि सिंधी जबान पूरी दुनिया की जबानों की मां जबान है, और ये मैं कह चुका हूं। लिहाजा सिंध में रहने वाले जितने भी दूसरे कौम परस्त पार्टियां हैं, मैं उनको भी कहता रहा हूं कि हमें यूनाइट होकर जितनी जीएसएन के नाम पर पार्टियां हैं, हमें फिक्र जीएम सैयद के फिक्र और इस लाल कुल्हाड़ी वाले झंडे के तले जमा होना होगा। जिस तरह 17 जनवरी को पंजाब ने ये जो ब्रूटलिटी की जीएसएन मुत्तहिदा महाद के खिलाफ, हमारी पूरी नेशन जो है वो गुलाम है। हमें आजादी के लिए सियासी किरदार अदा करना होगा, सियासी जदोजहद करनी होगी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किरदार अदा करना होगा। और हम भारत को भी कहते हैं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारत सरकार सिंधु देश की आजादी के लिए अगर हमारी मदद करती है, हमें सिर्फ सियासी और इखलाकी मदद चाहिए, हम और कुछ नहीं मांगते। हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान की फौज सिंध में आए और 71 की तरह हमें आना, नहीं, हम पाकिस्तान को अंदर से तोड़ देंगे। ये जो भीख मंगा पाकिस्तान है, इकोनॉमी इसकी ये है कि इनके दोनों हाथों में कटोरे हैं, कभी ये अरबों के झोली में जाके गिरते हैं, कभी ये रशिया के उसमें जाते हैं। और अभी मैं ताजा आपको बताऊं कि पाकिस्तान को अमेरिकन ने ऐसे ही कान में लगाया कि यार आपने तो चाइना से जो कर्जा लिया हुआ है, उनको बोले कि थोड़ा सा कर्जा आपको माफ करें, और ये भागे भागे चीन के पास गए। चीन ने इनकी पिटाई कर दी, इनकी बड़ी ठुकाई लगाई कि तुम्हारा दिमाग खराब है। वो तो अमेरिकन के ऊपर भी नाराज हो गए कि आप इनको क्या इनकी कान फूसी कर रहे हो। लिहाजा ये एक ऐसी रियासत जो तारीख के पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते, फौज को तनख्वाह नहीं दे सकते। लिहाजा इन हालात में हिंदुस्तान सिंध की नेशनल मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करे पॉलिटिकली। मैं दोहराता हूं कि सियासी तौर पर हिंदुस्तान हमें एज अ नेशनल मूवमेंट
कबूल करे, रिकग्नाइज करे, सिंध को सिंधी कौम के तौर पर रिकग्नाइज करे, सिंधु देश की आजादी को रिकग्नाइज करे। हमें सिर्फ इतना चाहिए हिंदुस्तान से, हम पाकिस्तान को अंदर से खुद तोड़ देंगे और पाकिस्तान का टूटना पूरी दुनिया से इस्लामी आतंकवादियत के टूटने के मुतरादिफ है। यही मेरी अपील है हिंदुस्तान के लोगों को। साईं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा डिटेल में सिंधु देश का केस रखा और आगे भी हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। एक प्रोग्राम मेरा हर सैटरडे को होता है लाइव, जिसमें मेरे दर्शक मुझे सवालात करते हैं, नीचे लिखे हुए सवाल आ जाते हैं और हम जवाब देते हैं। तो किसी दिन मैं आपके साथ मिलकर एक प्रोग्राम करूंगा सिंध के ऊपर, जिसमें मैं तो आपके साथ सवाल कर चुका, अब लोगों के जहनों में सवालात होंगे, वो आपके सामने रखे जाएंगे ताकि आप आम आदमी के जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साईं, मेहरबानी। मैं सिर्फ आखिरी ये जुमला कहूंगा कि आरिफ अजा क्या भाई, आप जो है सिंध और सिंधु देश के सफीर हैं हमारे लिए, और आपने बहुत बड़ा, यानी ये इस तरह का अगर आपने प्रोग्राम किए तो ये सिंध की बहुत बड़ी खिदमत होगी। मेहरबानी भाई, मेहरबानी, धन्यवाद साईं। अजीज दोस्तों, ये साइंस शफी बरफत से। अजीज दोस्तों, एक बात मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अभी मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी है इंडिया के कपिल शर्मा शो में। तो कपिल है ना, वो तमन्ना भाटिया टॉप की एक एक्ट्रेस है, उसको कहता है कि तमन्ना वैसे तो आपका ताल्लुक पंजाबी जाट फैमिली से है। तो तमन्ना कहती है रुक जाओ, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं सिंधी हूं। तो अजीज दोस्तों, सिंधी है ना अपने वतन से, अपनी कौमियत से बड़ा फख्र करता है और वो किसी दूसरी कौम के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन अपनी कौम के खिलाफ भी किसी को नहीं जाने देता। भारत में टॉप की चौकी पे बैठे हुए कई सिंधी हैं, दीपिका पाडुकोन है, रणवीर सिंह है, ऐसे आपको टॉप के सिंधी मिलेंगे। ये सिंध का केस हमने आपके सामने रखा। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पता है कि इतनी रिपोर्टिंग होती है कि मैं कुछ चीजें दिखा नहीं सकता। साईं शफी बुरफत साहब ने मुझे अभी कुछ वीडियोस भेजी हैं जो प्रोटेस्ट वगैरह की, वो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे वो लगाऊंगा। तमन्ना भाटिया वाली वीडियो भी मैं चैनल पे, अपने टेलीग्राम के चैनल पे लगाऊंगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं शेयर करूंगा वो प्रोटेस्ट की वीडियोस या वो तमन्ना भाटिया वाली, तो कॉपीराइट का मसला हो जाएगा, यूट्यूब मेरा चैनल ब्लॉक कर देगा। तो उस पर मैं लगा दूंगा, जिसने देखना है आप मेरे ये जो टेलीग्राम है उस पर देख सकते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय सिंधु देश।